کہ پاکستان تحریک انصاف میں مفاہمت کا جو حامی گروپ ہے وہ تو بڑا خوش ہے کل سے کہ انہوں نے لیڈر آف دی اپوزیشن کا جو ہے آرڈر بھی لے لیا ہے اسپیکر سے، اور اب وہ کہہ رہے ہیں کہ ایک بھرپور مفاہمت چلے گی جس کے نتیجے میں خان صاحب کو جلد رہا بھی کروا لیا جائے گا۔ تو آپ کو کیوں اتنی زیادہ امید نہیں ہے اس مفاہمت کے بارے سے یا مفاہمتی گروپ کو لے کر؟ نہیں، کوئی ایسا مفاہمتی گروپ اور مزاحمتی گروپ، یہ غلط تفریق ہے، ایسی بات نہیں ہے۔ دیکھیں، خان صاحب کا حکم ہے اسٹریٹ موومنٹ کا، اور اسٹریٹ موومنٹ کیا ہے؟ ایک بنیادی حق ہے ہر انسان کا۔ ہمارا آئین آرٹیکل 15 کہتا ہے رائٹ آف موومنٹ۔ ہم ابھی کراچی گئے، آپ نے دیکھا 4 دن وہاں ہم سڑکوں پہ تھے، عوام سے ہم نے مکالمہ کیا، کیا کوئی جرم سرزد ہوا؟ ایک پتہ نہیں ٹوٹا، ایک گملہ نہیں ٹوٹا، سوائے اس رات کے جب ہم پہ فسطائیت ڈھائی گئی، لاٹھی چارج ہوا، باغ جنہ میں سٹیج نہیں لگانے دیا گیا، ساؤنڈ سسٹم نہیں لگانے دیا گیا، گاڑیاں توڑی گئیں۔ اس کے علاوہ آپ دیکھیں کہ کچھ بھی ہماری جانب سے ایسا نہیں ہوا جس کو آپ کہیں کہ یہ کوئی ہلڑ بازی تھی۔ تو ہم بالکل مکالمہ کریں گے پاکستان کی عوام سے، پاکستان کے طول و عرض میں ہم چلیں گے، ہم بات کریں گے، ہم آواز بلند کریں گے۔ تو یہ ایک مکالمہ ہے جو ضروری ہے۔ اب اس کے ساتھ ساتھ اگر کوئی ہوش کے ناخن لیتا ہے ریاست میں، وہ آئین اور اصول کی بات کرنا چاہتا ہے، جو انتخابات لوٹے گئے اس کا کوئی وہ حل ڈھونڈنا چاہتا ہے، مداوع کرنا چاہتا ہے، آئندہ شفاف الیکشن کی یقین دہانی کرانا چاہتا ہے، جو ہمارے اسیران ہیں، عمران خان صاحب، ان کے ساتھ باقی تمام ڈاکٹر یاسمین راشد ہوں، سینیٹر اعجاز چودھری ہوں، شاہ محمود قریشی صاحب ہوں، عمر سرفراز چیمہ ہوں، ملٹری کورٹس کے جو ہمارے اسیران ہیں، ان سب کی رہائی کی بات ہوتی ہے، تو ملک بالکل میں سمجھتا ہوں آ سکتا ہے ایک ایسی صورت میں جہاں عوام اور ریاست کے درمیان جو خلیج پیدا کر دی گئی ہے وہ خلیج کم ہو، ختم ہو جائے، اور ہم معیشت کے حوالے سے سب یکسو ہو کر سوچ سکیں، عمل کر سکیں۔ پاکستان کی معیشت اس وقت نہیں چل رہی، اپنی گھٹنوں پر ہے وہ، بلکہ گھٹنوں سے بھی میں کہوں گا زمین بوس ہو یہ سب چکی کچھ تو ہے۔ تب ہو سکے گا کہ نہ جب ہو۔ آپ بیٹھیں گے آپس میں، مذاکرات شروع ہوں گے، تب جا کے چیزیں جو ہے اس میں نہیں نہیں آپ نہیں کی طے پانا شروع نہیں ہوں گی۔ نہیں، ایسے پہلے نہیں حکومت یہ ہوگا۔ سب اقدامات اٹھائے، اس کے بعد تو پھر مذاکرات کا ہونے کیا فائدہ ہے؟ نہیں، یہ بالکل مذاق ہے۔ جس طرح کے مذاکرات کی بات ہوئی دسمبر 2024 میں، جنوری 2025 میں، آئیں بسکٹ کھائیں، چائے پئیں، ہم پوچھ کے بتائیں گے، ہم آپ کی ملاقات کرا سکتے ہیں کہ نہیں کرا سکتے، ہم کوئی تحقیقاتی کمیشن بنا سکتے ہیں کہ نہیں بنا سکتے، پھر ہمیں نہیں ملی اجازت، ہم مجبور ہیں، ہم کیا کریں۔ اس طرح کے مذاکرات ہم نہیں کریں گے۔ ایک ایسی صورتحال پیدا ہونی چاہیے جہاں ہمیں نظر آئے کہ خلوص نیت ہے۔ صرف یہ نہیں ہے کہ جب ہم بات کریں عوام سے مکالمے کی تو یہ کیا آؤ ہمارے پاس، آؤ بیٹھو چائے پیو بسکٹ کھاؤ، تاکہ کیا عوام سے یہ جو مکالمہ لیڈر نہ آف دی ہو۔ اپوزیشن کا جو تقرر آپ حکومت نے نے کیا عوام ہے، کا، آپ سمجھتے ہیں کہ یہ اسی ایک کوشش کا حصہ ہے، یا آپ اسے ایک سی بی ایم سمجھتے ہیں کہ یہ سی بی ایم تھا، پہلا قدم تھا آگے معاملات کو بہتر کرنے کے لیے، یا آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ 8 نہیں، یہ فروری کے کوئی احتجاج مہربانی کے نہیں پریشر ہے۔ کی وجہ سے یہ ہوا ہے سارا کچھ؟ مجھے نہیں پتا، لیکن یہ کوئی مہربانی نہیں ہے، یہ ایک آئینی فریضہ ہے۔ آئین اس چیز کا تقاضا کرتا ہے کہ لیڈر آف دی اپوزیشن ہو۔ لیڈر آف دی اپوزیشن کے بغیر پارلیمان نامکمل ہے۔ یہ کرنا ہی تھا، سے وہ یہ نہیں بے کر رہے تھے؟ وقوفی تھی جو اس چیز میں تاخیر کی گئی، 5.25 بے مہینے سے وہ وقوفی ایسا نہیں تھی، کر رہے غلط تھے، کر اب رہے جا تھے، کے انہوں نے آئین کیا سے تو انحراف تھا۔ ان کو مقرر، دیکھیں ان کے مقرر ہونے سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ وہ پہلے بھی ہمارے لیڈر تھے، وہ آج بھی لیڈر ہے۔ عمران خان صاحب کا حکم آ چکا تھا۔ یہ ایک آئین کی ضرورت ہے، یہ نظام کی اپنی ضرورت ہے کہ سر، ایک آپ لیڈر کی آف دی پارٹی کے 10 اپوزیشن ہو۔ لوگوں نے جا کے ان کے اسپیکر بغیر آفس میں آئینی لائن میں لگ نظام کے اسپیکر سے وہ آرڈر وصول کیا، وہ اتنے کل خوش تھے بڑا کہ ہم نے بہت بڑی اچیومنٹ جو ہے۔ اچھی بات ہے، وہ کرنا ہی تھا، لیکن اس میں کوئی اس سے بڑا فرق نہیں پڑتا، کسی بھی چیز کو فرق نہیں پڑتا۔ یہ ان کی اپنی ضرورت تھی، نظام کی ضرورت تھی۔ ہمارے تو لیڈر تھے، ہم تو بدستور میٹنگز کر رہے تھے جن کی سربراہی وہ کر رہے تھے، تو اس لیے اس نظام کو ضرورت تھی کہ لیڈر آف دی اپوزیشن موجود ہو ایوان میں۔ تحریک انصاف میں ایک جو ہے ایک دھڑے کو یا گروپ کو، یا آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک اکثریت ہے کہ جس کو یہ لگتا ہے کہ خان صاحب کو مذاکرات کر کے، بات چیت کر کے رہا کروایا جا سکتا ہے، باقی سیاسی مسائل جو ہیں وہ مذاکرات یا بات چیت کے ذریعے حل ہو سکتے ہیں۔ آپ کو ایسا کیوں نہیں لگتا؟ آپ کو کیا لگتا ہے کہ مذاکرات میں کیوں یہ کامیابی نہیں ملے گی؟ نہیں، بالکل، میں دیکھیں آپ مذاکرات کے حوالے سے بڑے کرٹیکل رہے بالآخر تو گفتگو ہی ہوگی۔ میں کوئی اس بات کا ہرگز مخالف نہیں ہوں، میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ اس وقت وہ صورتحال مجھے نظر نہیں آ رہی، مجھے خلوص نظر نہیں آ رہا۔ جب بھی ہم بات کرتے ہیں عوام کی جانب جانے کی
تو یہ بات شروع ہو جاتی ہے، مذاکرات کرو، چائے پیو، بسکٹ کھاؤ، سب اچھا ہو جائے گا، مٹی پاؤ، الیکشن کو بھول جاؤ، فارم 47 کی بات نہ کرو، عدلیہ کی بات نہ کرو، آگے بڑھو، چلو۔ تو یہ سب باتیں وہ ہیں جن کا مقصد صرف یہ ہے کہ جو ظلم ہو چکا، جو جبر ہو چکا، اس کے بارے میں بات نہ کی جائے۔ ہم بات کریں گے، جب ہمیں خلوص نظر آئے گا تو یہ گفتگو آگے بڑھے گی، اور بالآخر میں سمجھتا ہوں اس ملک کی فلاح اسی میں ہے کہ ہم بامانی گفتگو کریں، پاکستان میں آئین بحال ہو، عدلیہ آزاد ہو، اور یہ ہوگا انشاءاللہ۔ لیکن رانا ثناء اللہ صاحب تو یہ بڑے کانفیڈنٹ تھے، حکومت بڑی کانفیڈنٹ ہے۔ آپ 8 فروری کی بات کر رہے ہیں کہ گورنمنٹ پہ کوئی پریشر ہے، حکومت تو بڑی کانفیڈنٹ ہے، کہہ رہے کہ کر لیں، یہ بھی کر لیں، آپ نے پہلے بھی بہت ساری کالز دی ہیں، یہ بھی آپ کر لیں۔ تو اس کے بعد پھر وہ کہہ رہے کہ طریقے سے آپ اپنا یہ شوق پورا کر کے پھر آ جائیں، ہم سے بات چیت کریں۔ وہ کہہ رہے پھر آپ اسٹینڈنگ کمیٹیز کے اندر بھی پھر آپ آ جائیں، اپنا وہاں بھی رول پلے کریں۔ وہ تو اتنے زیادہ کانفیڈنٹ ہے کہ کچھ بھی نہیں ہونا 8 فروری کو۔ چلے کوئی ایسی جلدی نہیں ہے ہمیں بھی، آپ آگے دیکھیے کیا ہوگا۔ یہ تو 1 سال پہلے، 4 مہینے پہلے بڑے کانفیڈنٹ تھے کہ معیشت اب چھلانگیں مارے گی، اڑے گی، اڑتا پاکستان، پتہ نہیں کیا کیا کچھ انہوں نے نہیں کہا۔ اس کے بعد جو اعداد سامنے آئے ہیں وہ یہ ہیں کہ اس ملک میں سرمایہ کاری نہیں ہو رہی، اس ملک میں نوکریاں نہیں پیدا ہو رہی، کروڑوں نوجوان جو ہیں وہ مارے مارے پھر رہے ہیں، معیشت نہیں چل رہی۔ یہ سب ان کی ایک سراسیمگی جو ہے اس کو چھپانے کی ناکام کوشش ہے۔ تو اس لیے آپ اس بات کی کوئی فکر نہ کریں کہ وہاں کیا دعوے کیے جا رہے ہیں، کیا وہاں پہ نعرے لگائے جا رہے ہیں۔ حقیقت جو ہے اس کا سامنا ہر ایک کو کرنا ہوگا، ان کو بھی کرنا ہوگا۔ جب تک یہ پاکستان کے عوام کے وجود کو تسلیم نہیں کریں گے۔ کچھ اور اڑے نہ اڑے جو 8 فروری کو آپ نے احتجاج کی کال دے رکھی ہے، اس دن پنجاب میں پتنگیں اڑانے کا انہوں نے ایک پلان بنا رکھا ہے۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم بسنت منائیں گے، بڑے بھرپور طریقے سے لوگ نکلیں گے، لیکن وہ بسنت کے لیے نکلیں گے، طریقے صاف کریں۔ دیکھیں یہ جو ایک حقیقت ہے وہ پتنگ کی نظر نہیں ہوگی۔ بے شک وہ پتنگیں اڑائیں، وہ پٹاخے پھوڑیں، یہ سب کچھ ان کے اپنے چہروں پہ آ کے گرے گا۔ اس لیے آپ اس کی فکر نہ کیجیے، ایک تاریخی عمل ہے، اس عمل نے جاری رہنا ہے، پاکستان نے فلاح کی جانب جانا ہے، جھوٹ نے ختم ہونا ہے، انتخابات نے شفاف ہونا ہے، عدلیہ نے آزاد ہونا ہے، اسیران نے باہر آنا ہے۔ عمران خان اس قوم کے لیڈر ہیں، ان کو یہ بند نہیں رکھ سکیں گے۔ یہ سب کچھ آپ لکھ لیجئے اور آگے آپ کو یہ ہوتا نظر آئے گا۔ یہ 2026 کے بارے میں یہ بات کریں رائے صاحب، یہ 2026 کی بات کریں کہ اسی سال یہ سب کچھ ہو جائے گا جس کی آپ بات کر رہے ہیں؟ مجھے اسی سال یہ ہوتا نظر آتا ہے۔ میں آپ کو کوئی تاریخ نہیں دوں گا کہ فلاں تاریخ کو ہوگا یا فلاں لمحے ہوگا، لیکن یہ ہوگا۔ 2026 ہی آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ سب تبدیلیاں، یہ سب ڈیولپمنٹ سیاسی 2026 کے اندر ہو جائیں گی۔ لیکن ایک اور چیز جو ہے، آپ جب بات کرتے ہیں کہ ہم نے الٹیمیٹلی جا کے انڈین مذاکرات ہی کرنے ہیں، اس میں آپ کہتے ہیں کہ حکومت کہتی ہے کہ پچھلے الیکشن کو بھول جاؤ، آگے بڑھنے کی بات کرو، تو آگے کیا اس میں طریقہ صاف جو ہے مذاکرات یا بات چیت کو لے کر کتنی فلیکسیبل ہو سکتی ہے؟ آپ کن چیزوں پہ آپ پیچھے ہٹ سکتے ہیں؟ کیا یہ ہو سکتا ہے کہ پچھلا جو الیکشن تھا اس کو چھوڑ کے آگے بڑھا جائے، آگے انتخابی اصلاحات کے اوپر بات کی جائے، اور کوئی ٹینیور موجودہ اسمبلی کا جو ہے وہ ارلی الیکشن کی طرف جایا جائے، ایسی کوئی چیز ہو جائے؟ اس پہ کچھ ہو سکتا ہے؟ فلیکسیبلٹی طریقے صاحب کی طرف سے آ سکتی ہے؟ دیکھیں انتخابات تو ہونے ہیں، کرانے پڑیں گے، لیکن اس میں کوئی ایسی اصطلاحات نہیں ہیں جو آئندہ انتخابات کو شفاف یقینی طور پہ بنا سکیں۔ اگر انتخابات کے ساتھ وہی کچھ کیا گیا جو پچھلی بار کیا گیا تھا تو پھر انتخابات شفاف نہیں ہوں گے۔ کاغذ پہ آپ کچھ بھی لکھتے ہیں،